اگلے دن سلیم الحسن جو ہی تھانے میں داخل ہوا، شیدے نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ شیدہ بولا السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر سلیم الحسن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سلیم الحسن بولا رشید صاحب کیا حال ہے؟ شیدہ بولا خدا کا فضل ہے صاحب جی، انسپیکٹر صاحب آفس میں ہیں؟ سلیم الحسن بولا جی موجود ہیں۔ شیدہ بولا۔ سلیم الحسن سر ہلاتے ہوئے انسپیکٹر کے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شیدہ آفس کے سامنے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسماعیل سے ایک بار پھر حوالات کے اندر بیٹھ کر ملنا چاہے گا اور اس کے صلے میں اچھی خاصی بخشش دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا سپاہی اسے اٹینڈ کرے، اور پھر اس کے اندازے کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی سلیم الحسن انسپیکٹر کے آفس سے برآمد ہوا اور چھوٹتے ہی بولا رشید صاحب ہمارے دوست سے تو ملاقات کرا دیں۔ شیدہ بولا کیوں نہیں سر آئیں۔ شیدہ اسے لے کر حوالات کی طرف بڑھا اور اس مرتبہ بغیر سلیم الحسن کے کہنے کے اس کے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ سلیم الحسن نے بھی شکریہ کہتے ہوئے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسماعیل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے حوالات میں گھستے ہی شیدے نے باہر کا رخ کیا۔ اس کے انتظار میں وہ صبح سے چائے پینے بھی نہیں جا سکا تھا، مگر چائے اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ تھانے کے مین گیٹ سے نکلا ہی تھا کہ گیٹ کی سائڈ پر بنی پارکنگ میں موجود کسی گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ لوہے کے وزنی پرزے روئی کی طرح ہوا میں اڑے اور انہی میں سے ایک ٹکڑا شیدے کے سر سے ٹکرایا اور وہ چائے پینے کی خواہش دل میں لیے سڑک پر ڈیر ہو گیا۔ چند اور راہگیر بھی زخمیوں ہلاک ہو کر گرے۔ وہ کافی معروف سڑک تھی۔ کچھ لوگ دھماکے کے خوف سے حیران و ششدر اپنی جگہوں پر جم سے گئے، جبکہ کچھ بے تحاشا بغیر کسی سمت کا دھیان رکھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری میں چند آدمی روڈ پر سے گزرتی ہوئی تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکرا گئے۔ وطن عزیز کی پولیس کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جائے حادثہ یا واردات پر سب سے آخر میں پہنچتی ہے، مگر دھماکہ جو کہ تھانے کے سامنے ہوا تھا، اس لیے پولیس والے بے ساختہ تھانے سے بھاگتے ہوئے نکلے۔ شاید ان کو تھانے پر حملہ ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہمدردی کے جذبے سے سرشار عوام زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اسماعیل سلیم الحسن کی حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ حوالات میں گھستے ہی اس نے بغیر سلام دعا کیے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اگر وہ کسی کی طرف سے آئی ہوئی کال اٹینڈ کرتا تو اسماعیل کو اتنا محسوس نہ ہوتا، مگر وہ تو جیسے حوالات میں کال کرنے ہی آیا تھا۔ اسماعیل آنکھیں بند کر کے اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اسے اپنا محسن سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی اسماعیل کو سلیم الحسن کی مدھم آواز سنائی دی، اوکے شروع ہو جاؤ۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور اسماعیل سے پوچھا اسماعیل شاہ چل تو سکتے ہو نا؟ جی۔ پہلے تو اسماعیل اس کی بات نہ سمجھ سکا، مگر جیسے ہی بات اس کے پلے پڑی وہ جوش سے بولا سر میں اس حالت میں دوڑ بھی سکتا ہوں، چلنا تو بہت آسان ہے۔ سلیم الحسن بولا چلو پھر تیار، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ لڑکھڑا سا گیا، مگر پھر سنبھل کر بولا تیار ہو جاؤ۔ دھماکے سے اسماعیل بھی سن سا ہو گیا تھا، مگر اگلے لمحے وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ میں تیار ہوں جناب۔ گو اس طرح تیزی سے حرکت کرنے پر درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی، مگر آزادی کی خواہش اس تکلیف پر غالب رہی۔ سلیم الحسن نے اپنی واسکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھائی، یہ پہن لو، تیری پہچان میں تھوڑی بہت رکاوٹ تو ڈالے گی نا؟ اسماعیل نے بے چونچڑاں واسکٹ پہن لی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حوالات سے باہر نکلے۔ تھانے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کچھ سول لوگ حالات جاننے کے لیے اندر گھس آئے تھے۔ سلیم الحسن کو شیدے کی فکر تھی، کیونکہ اس حقیقت سے صرف وہی واقف تھا کہ حوالات کا دروازہ کھلا ہے۔ تھانے کے اندر داخل ہونے والے سول لوگوں میں سے 10 تو سلیم الحسن کے اپنے آدمی تھے۔ ان کا مقصد ایک تو افراتفری پھیلانا تھا، دوسرا کسی بھی خراب صورتحال میں سلیم الحسن اور اسماعیل کو فرار ہونے میں مدد دینی تھی، مگر اسماعیل کی خوش قسمتی کہ کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا اور وہ سلیم الحسن کے ساتھ تھانے کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ پولیس کی زیادہ تر نفری تھانے سے باہر بکھری ہوئی تھی۔ سول لوگوں کی بھی کافی تعداد جمع تھی۔ تمام زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کے نزدیکی ہسپتال لے جانے کے لیے بندوبستی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ سلیم الحسن اور اسماعیل پولیس والوں کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے کھسک گئے۔ تھانے سے فرلانگ بھر دور سلیم الحسن کی گاڑی پارک تھی۔ اسماعیل کو پچھلی نشست پر بٹھا کر وہ خود آگے بیٹھ گیا۔ کار کے شیشے گہرے سیاہ
کیا تھے اسماعیل کا باہر سے نظر آنا ناممکن تھا۔ خطرے کی حدود سے باہر آتے ہی سلیم الحسن ایک مرتبہ پھر موبائل نکال لیا اور کال اٹینڈ ہوتے ہی بولا ہم محفوظ ہیں، اب آپ لوگوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر دوسری طرف سے نامعلوم کیا بات کی گئی کہ اس نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کار میں خاموشی چھائی رہی اور پھر اس خاموشی کو سلیم الحسن نے ہی توڑا۔ اسماعیل اب تم آزاد ہو، مگر اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزادانہ طور پر گھوم سکتے ہو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں جانا ہوا تو اپنا حلیہ بدل لینا۔ چند دن تک پولیس تمہاری تلاش میں سرگرم رہے گی، فاضل خان کے کرندے بھی اس کام میں پیش ہوں گے، مگر تم فکر نہ کرو، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اسماعیل نے فقط سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سلیم الحسن کا شکریہ ادا کرے۔ کار میں خاموشی چھا گئی اور پھر یہ خاموشی اس وقت تک برقرار رہی جب تک وہ ایک پرتعش کوٹھی کے گیٹ تک نہ پہنچ گئے۔ چوکیدار نے گاڑی پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تو پھر تو نے کیا سوچا؟ مرزا سلیم الحسن نے پوچھا۔ اسماعیل بولا کس بارے میں؟ سلیم الحسن بولا اپنے بارے، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ مجھے تو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مرزا سلیم الحسن کچھ دیر سر جھکائے کسی سوچ میں گم رہا اور پھر بولا دیکھو اسماعیل شاہ، تم لازماً سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کسی غرض سے تجھے حوالات سے فرار ہونے میں مدد دی، اور یہ بات قرینہ قیاس بھی ہے، مگر یاد رکھنا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو اس میں میری کوئی غرض شامل ہے اور نہ ہی میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بسط بر کوشش تھی، یا یوں سمجھ لو برسوں پہلے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی کی ایک قسط تھی، اور یہ کوئی پہلی قسط نہیں تھی۔ میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی کئی اقساط ادا کر چکا ہوں۔ اس طرح یہ آخری قسط بھی نہیں ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس طرح مظلوموں کے کام آتا رہوں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ سلیم الحسن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس کی گفتگو جاری رہی۔ اسے کیوں کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے، میری اپنی کہانی۔ آج سے کئی سال پہلے میں بھی اس فرسودہ نظام اور ناانصاف معاشرے کے ہاتھوں جیل کی سلاخیں دیکھ چکا ہوں، اور جس وقت پھانسی کا پھندا میری گردن کے لیے تیار ہو چکا تھا مجھے بھی کسی عظیم شخص نے آزاد کروایا تھا۔ آج میں جو کچھ ہوں، جس مقام پر ہوں، اس کا مرہون منت ہوں۔ میں نے ساری زندگی اس شخص کی خدمت کی اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں بے گناہوں کی مدد کروں۔ وہ افراد جو کسی کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، جو اس فرسودہ نظام کی بینٹ چڑھ رہے ہیں، ان کی مقدور بر مدد کروں۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی کا یہی مشن بن گیا ہے۔ آج عدل و انصاف کا نام صرف مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ حقدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسے خود بخود اپنا حق مل جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اب حقدار صرف وہی ہے جو حق چھین سکتا ہے۔ جینے کا حق اسے ہی ہے جو جینے کے ڈنگ جانتا ہے، اور الحمدللہ میں یہ ڈنگ خوب جانتا ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال سامنے ہے۔ اگر میں قانونی جنگ لڑ کر تجھے آزاد کروانے کی کوشش کرتا تو برسوں بیت جاتے، مگر انصاف شاید پھر بھی نہ ملتا، اور کیس کو لٹکتے دیکھ کر فاضل علی خان تجھے حوالات میں ہی ٹھکانے لگوا دیتا۔ اخبار میں بڑی سرخی لگتی، ماں کے قاتل نے خودکشی کر لی۔ اس طرح نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسری۔ کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ اسماعیل جی میں سمجھ رہا ہوں۔ اچانک سوال پوچھے جانے پر اسماعیل گڑبڑا سا گیا۔ سلیم الحسن بولا کیا سمجھ رہے ہو؟ اسماعیل بولا یہی کہ حق صرف اس کو ملتا ہے جو حق کے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو کیا تم میں یہ اہلیت موجود ہے؟ میرا مطلب ہے کہ حق چھین لینے کی۔ اسماعیل بولا میں سلیم الحسن نے قطع کلامی کی۔ شاہ جی بات یہ ہے کہ تم ایک مظلوم شخص ہو، اور تمہارے پاس نہ تو دولت ہے کہ فاضل علی خان کے خلاف قانونی جنگ لڑ سکو، اور نہ ہی تم جسمانی طور پر اس کے قابل ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکو۔ یوں بھی اگر تم کہیں سے کوئی بڑی رقم حاصل کر لیتے ہو تب بھی قانونی جنگ لڑنا تو تمہارے لیے اب ناممکن رہا کہ تم خود پولیس کی نظر میں مجرم ہو۔ اسماعیل بولا تو اب میں کیا کروں؟ سلیم الحسن بولا یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں۔ اسماعیل بولا آپ مجھے گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا؟ سلیم الحسن بولا میرے بھائی گائیڈ ہی تو کر رہا ہوں، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اسماعیل شاہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا آپ مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ سلیم الحسن بولا کیوں نہیں، رقم جتنی چاہے لے لو، مگر رقم کا کرو گے کیا؟ اسماعیل بولا پستول خریدوں گا اور دونوں ذلیلوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ سلیم الحسن بولا چلو پستول تمہیں مل گیا۔ سلیم الحسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا پستول نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اب تمہارا لائے عمل کیا ہوگا؟ اسماعیل بولا
میں نے فاضل علی خان کی کوٹھی دیکھی ہوئی ہے، سیدھا وہیں جاؤں گا اور کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کروں گا، جیسے ہی وہ کوٹھی سے نکلے گا اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ سلیم الحسن بولا، گڈ، شاباش، مجھے امید تھی کہ تم نے ایسا ہی سوچا ہوگا، لیکن شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ فاضل خان کے ساتھ کم از کم ایک باڈی گارڈ تو ہر وقت موجود رہتا ہے، دوسرا وہ پیدل کہیں بھی نہیں آتا جاتا، تو تم اس کی گاڑی کو کیسے روکو گے؟ اور بالفرض گاڑی رکوا بھی لی تو اس کا محافظ تو سنبھلنے سے پہلے ہی تمہیں والدین کے پاس بھیج چکا ہوگا۔